السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ 6واں پارہ شروع ہوگا، سورہ نساء آیت نمبر 148۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے اقوال سے، مفسرین کی تفسیر کو ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کو نکال لیجئے، لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے، اے اللہ تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، اے اللہ ہمیں وسوسے سے، اس کے بہکاوے سے بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو اے خالق کے مالک ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں، تو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لا یحب اللہ، نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، اللہ جہرا آواز بلند کرنا، بالسوء ساتھ بری، یعنی اعلانیہ برا کہنا، اعلانیہ کسی کی برائی کرنا، من القول بات، آواز بلند کرنا، ساتھ بری بات یعنی اعلانیہ برا کرنا، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے اجازت دے دی کہ وہ اعلانیہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ظلم ہوا، تو وہ ظلم کو روکنے کے لیے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی۔ اور اس میں کون کون آتے ہیں وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، سمیعا خوب سننے والا، علیما خوب جاننے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی دو صفات کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے، جیسے غیبت کرنا بہت سنگین جرم ہے، اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے جیسا ہے، مردہ بھائی کے وہ بھی، لیکن یہاں پہ اس کی اجازت دی جا رہی، تو اجازت دی جا رہی ہے کس کو؟ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے، اس کو برائی سے روکنے کے لیے تو اجازت تو دی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت ساتھ میں یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ یہ جان لو کہ تمہارا رب سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے پر کیا ظلم ہوا ہے، سن رہا ہے، وہ علیم ہے اور خوب جانتا بھی ہے کہ تمہارے پر کیا ظلم۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، خیرن کوئی نیکی، او یا تخفو تم چھپاؤ اسے، او یا تعفو تم درگزر کرو، انسو ان کسی برائی سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیرہ بہت قدرت رکھنے۔ اب وہاں پر اعلان کرنے کی اجازت تو دی گئی، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اجر کو یا اس کی خوبی کو یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اگر وہ معاف کر لے تو اللہ رب العزت کو بھی وہ عفو اور قدیر پائے گا۔ یہاں پھر دو صفت لگے، ان الذین بے شک وہ جو، ان بے شک الذین وہ جو، یکفرون کفر کرتے ہیں، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ ایک تو شکل یہ ہو گئی کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسولہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری شکل، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا وہ تفریق کریں، بینا درمیان، اللہ کے، ورسولہ اور رسول کی۔ اب دوسری شکل یہ کہ اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن رسول میں وہ تفریق کرتے ہیں، ان کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی تو اطاعت کر رہے ہیں لیکن رسول کی اطاعت کا انکار کر رہے ہیں۔
یا بعض رسول کو مان رہے ہیں بعض رسول کا انکار کر، تو یہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں، بعض رسول کو مانتے ہیں بعض کو نہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِبَعْضٍ بعض پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کفر کرتے ہیں بِبَعْضٍ بعض کا، مطلب بعض نبی پر تو ہم ایمان لاتے ہیں لیکن بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، جو یہودیوں نے کیا جو نصرانیوں نے کیا۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں بینا درمیان ذالکا اس کے سبیلا کوئی راستہ۔ اب جو صراط مستقیم ہے اللہ کا کلام، نبی کا فرمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے بیچ میں کچھ اپنی من مرضی بھی وہ داخل کر دینا چاہتے، کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہتے، اولئک یہی لوگ ہیں ہم الکافرون وہ جنہوں نے کفر کی، حقا حقیقی، یہی حقیقی کافر ہے جو بعض نبی پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کر اور کچھ اور راستہ ڈھونڈتے۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کرنے، ایسے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کہ ہم انبیاؤں کے بیچ میں تفریق۔ والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے باللہ اللہ پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ولم اور نہیں یفرقو نہیں کرتے وہ تفریق بینا درمیان احدن کسی ایک کے، میں نے کسی ایک نبی میں بھی وہ تفریق نہیں کرتے، منہم ان میں سے اولئک یہی لوگ ہیں سوفا ان قریب یوتیہم وہ دے گا انہیں اجورہم اجر ان کے، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیمہ، یہاں پھر دو صفت آئی، بہت بخشنے والا اور رحیمہ نہایت رحم کرنے۔ اگر یہ اللہ پر اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی میں بھی یہ تفریق نہیں کرتے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی دو صفت کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کو پائے گا کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس کی بھی تفسیر میں دیکھیں گے کہ جو اللہ پر اور سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیسی رحمت کا وعدہ کیا۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا، یعنی اعلانیہ برا کسی کو کہنا یہ اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جائے، مگر جس پر ظلم کیا جائے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت۔ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر اسے اجازت نہ دی جائے تو ظالم تو ظلم اور کرتا چلا جائے گا۔ اس کے ظلم کو کس طرح ختم کیا جا سکتا کہ جو وقت کے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، یا جو اس کو اس برائی سے روک سکتے ہیں، جیسے کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اب وہ اس کی برائی کسی سے نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا بیوی شوہر کے اوپر ظلم کر رہی ہے، تو شوہر کو بھی ایسے وقت میں اس کے والدین کو بتانے کی اجازت ہے یا اس کو بتانے کی اجازت ہے جو اس کو برائی سے روک سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ظالم اور ظلم میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مطلب آپ کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت تو دی جا رہی ہے کہ آپ اس کی برائی بیان کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ دونوں کے معاملوں کو خوب سن رہا تھا اور اللہ رب العزت دونوں کے معاملوں کو خوب جان۔ آگے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو۔ اب یہاں پر یہ جو برائی کوئی کر رہا ہے آپ کے ساتھ، اگر ہم اس پہ درگزر کر دیتے ہیں، یہ دوسری شکل ہے کہ اجازت تو دی گئی کہ ظالم کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہے، لیکن اگر کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے، ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں برداشت کیا پاور آ جانے کے بعد بھی، تو یہ برائی سے درگزر کرے تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213، مظلوم کے لیے ظالم کو اعلانیہ برائی کرنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ درگزر کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ مظلوم کے لیے ظالم کے اعلانیہ برائی کرنے کی اجازت، یعنی کوئی مظلوم ہے تو وہ ظالم جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کا وہ اعلانیہ برائی کر سکتا ہے، جبکہ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہوتی ہے، اور غیبت ایسا سنگین جرم ہے کہ یہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہے
اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے جس سے وہ رک سکتا ہے اس کے سامنے اعلان کرو، جیسے کہ مفسر فرماتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کے اعلانیہ برائی کرے کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ کون؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کے لیے بد دعا کرے، الا یہ کہ مطلب لیکن کسی جس کو اجازت ہے الا یہ کہ وہ مظلوم ہو، وہ کسی کے لیے لان تان کرے، کسی کو برا کہے یا کسی کو بد دعا دے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں لیکن اجازت اس کو ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو اس لیے اجازت ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کر سکتے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی شخص کی برائی کو بیان کرنا یا اپنی برائی کو بیان کرنا، کسی نے کوئی گناہ کیا ہے رات میں لیکن صبح اس کو بیان کرنا، یا کسی نے کوئی برائی کی ہے اور وہ اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے، تو یہ برائی کو بیان کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں، دو نقصان اہم ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا اعلان وہ کر رہا ہے، یعنی ایک تو غلطی کیا اور اوپر ایک تو اللہ کی نافرمانی کیا، اور دوسرا لوگوں کے بیچ میں جا کر کے بول رہا ہے کہ میں نے یہ نافرمانی کیا ہوں، کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے منع کیا تھا لیکن میں نے ایسا کیا، تو یہ اور زیادہ ظلم یعنی برائی کو بڑھا دینے والی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ برائی کو اگر ہم عام کرتے ہیں، برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بار بار اس کو بیان کرتے ہیں، تو پھر برائی کی جو بری چیز ہے یعنی اس کو وہ لوگوں کے ذہن سے اس کی برائی کم ہونے لگتی ہے۔ یعنی برائی کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ میں نے یہ برائی کیا، اس نے بھی یہ برائی کیا، اس نے بھی یہ برائی کیا، برائی اس کے ذہن سے ختم ہونے لگتی اور پھر وہ چیز معاشرے کے اندر عام ہونے لگتی۔ پھر ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس نے بھی کیا، اس نے بھی کیا ہے تو میں بھی ایسا کر لیتا۔ اب آیت کو سمجھے، سورہ نور آیت نمبر 19، بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے۔ اب یہ شخص وہ ہے جو برائی کا بیان کر رہا ہے، یعنی برائی کو اب ہلکا کر رہا ہے، کیونکہ برائی کو ہم جب بار بار دیکھتے ہیں یا برائی کو بار بار سنتے ہیں تو پھر وہ برائی نہیں لگتی، اور وہ دیکھنے میں بھی برائی نہیں لگتی۔ تو اس فاحش کو لوگوں کے بیچ میں پھیلانا، اس کو عام کرنا، اس کے گناہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پھیلے جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک حدیث اور دیکھتے ہیں جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2442 2442 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2580 2580۔ یہ ایک مومن کی پردہ پوشی کا اجر، اور غیبت میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے عیب کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ کی جائے یا خود کوئی شخص اپنا گناہ کر کے اس کو اعلانیہ کرے، جیسے کہ اب ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے بہت قریب ہو جائے گا، تم میں سے ایک شخص اپنے رب کے بہت قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی حشر کے میدان میں تم میں سے کوئی شخص اللہ کے بہت قریب ہوگا اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اسے اپنی رحمت میں کر لے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل کیا تھا، یعنی حشر کے میدان میں سارے لوگ ہیں، سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ڈھانک لیا۔ اب اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت اس سے پوچھ رہا ہے، پھر اللہ فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، اس کے گناہوں کو یاد دلائے گا اللہ، ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا، وہ شخص اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں فلاں عمل بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں، الغرض وہ اپنا ہر جرم کا اقرار کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج انہیں معاف کر، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 6070 اس سے کیا نصیحت ملی کہ اگر ہم اپنے عیب کو، برائی کو بیان کرتے ہیں تو گویا کہ ہم
اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے یہ نافرمانی کیا، کیا کر سکتا ہے اللہ نعوذ، یا پھر اس برائی کو بار بار بیان کر کے اس برائی قباحت کو لوگوں کے دل دماغ سے نکال رہے ہیں، اس برائی کی برائی کو لوگوں کے دل دماغ سے نکال، یعنی فاحش کو عام کرنے کی کوشش۔ تو یہ پہلا حصہ جو اس آیت کا تھا کہ اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کو پسند نہیں کرتا، یعنی اعلانیہ برائی کی بات کو پسند نہیں کرتا، تمہاری خود کی ہو یا دوسری۔ دوسرا حصہ الا من ظلم، لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ وہ اب اعلان کر سکتا ہے، لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص ظلم پر اتر آئے تو مظلوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیادتی کے خلاف آواز بلند کرے، خصوصاً جہاں آواز بلند کرنے سے اس پر ظلم رک سکتا ہو۔ کہاں پہ وہ اعلان کرے گا یا کہاں لوگوں کو بتائے گا؟ کس کو بتائے گا؟ جس کے ذریعے سے وہ ظلم رکنے کا اندیشہ ہو، اس کا استاد ہے، اس کے والدین ہیں، امیر ہیں، خلیفہ ہیں، قاضی ہیں، تو وہاں پر یہ اپنے دکھڑے کو روئے گا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو وہاں پر اس کو اجازت دی گئی۔ اس تعلق سے سورہ شورى آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کہ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ بدلہ لے۔ جیسے کہ اسلام میں ہم سب جانتے ہیں قصاص ہے کہ کسی نے ایک تماچا مارا تو تم تماچا مار سکتے ہو، کسی نے ایک بری بات کہی ہے تو اس کو اتنا ہی برا کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پہ 3 شکلیں مفسر نے بیان فرمائی۔ اس طرح لوگوں کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے کسی کا رشتہ طے ہو رہا ہے اور لڑکے کو ہم دیکھنے گئے اور لڑکے کے تعلق سے، یا کوئی لڑکے کو دیکھنے آیا ہے اور لڑکے کے تعلق سے ہم برائی جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہیں، تو دوسرے کو اس عیب سے یا اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہم اس لڑکے کی برائی بیان کر سکتے۔ یہاں پہ اس غیبت کی اجازت کہ اس کی برائی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ لڑکی اس سے نکاح سے بچ جائے یا اسے آگاہی ہو جائے کہ اس شخص کے اندر یہ برائی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کے تعلق سے بھی۔ اور دوسرا یہ بھی شکل ہے، روایت حدیث کی جرح بھی اس ضمن میں آتی ہے، کیونکہ ضعیف روایت بیان کرنا امت پر ظلم ہے۔ اب جیسے کوئی روایت ضعیف ہے تو محدث اس کے راوی کے عیب کو بتا دیتے کہ یہ حافظے میں کمزور تھے، یا انہوں نے جھوٹ کہا تھا، یا یہ جو بھی ان کے اندر عیب ہے، تو یہاں پر بھی عیب کو بتایا جا سکتا ہے، کیونکہ امت کو ضعیف اور موضوع روایت سے بچانا، اور ضعیف اور موضوع روایت سے بچانا یعنی امت کو ظلم سے بچانا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ کوئی شخص باوجود وسعت کے دوسرے کا حق نہیں دیتا، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں، وسعت ہے، لیکن وہ دوسرے کا حق نہیں دیتا، تو اس کی وسعت ملامت کرنا بھی جائز ہے۔ اس کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا اس کو جائز، یعنی اس نے کسی سے قرض لیا ہے یا کسی کی مزدوری ہے یا کسی کا حصہ ہے اور وہ نہیں دے رہا، جبکہ وہ غنی ہے، جبکہ وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے رہا ہے، تو اس کی وہ ملامت کر سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی یعنی پیسے والے آدمی حق ادا کرنے میں دیری کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس لیے سزا اور اس کی آبرو کو حلال کر دیتا، یعنی اس کو سزا کا مستحق کر دیتا ہے، اور اس کی آبرو اب دوسرے کے لیے حلال ہو گئی، یعنی اب دوسرا اس کو لان تان کر سکتا ہے، لوگوں کے بیچ میں برا بھلا کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال دبایا، یا یہ میرا قرض نہیں دے رہا ہے، یا اس نے میرا حصہ کھا لیا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے یعنی اس کی آبرو اب اس کے لیے حلال ہو، کیونکہ وسعت والا تھا، دولت مند تھا، غنی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان کر رہا، اور قاضی وقت اس کو سزا دینے کے لیے بھی حقدار ہو گیا۔ یہ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 2401 زیادتی میں پہل کرنے کے تعلق سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں گالیاں بلند کرنے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ ان دونوں میں سے ابتدا کرنے والے پر پڑتا جب تک کہ وہ مظلوم زیادتی نہ کرے، مطلب وہ ایک مظلوم ہے اور جب تک وہ زیادتی نہیں کرے گا، اور جس نے گالی دینے میں پہل کی، پھر دونوں کے بیچ میں گالیاں ہوئی ہیں، لیکن جس نے گالی دینے میں پہل کی ہے اور مظلوم نے زیادتی نہیں کی تو پورا گناہ جس نے شروع کیا ہے اس کو پڑے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 4894 لیکن شرط لگا دی گئی ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے، یعنی اس نے جتنا کہا اتنا ہی یہ کہہ رہا ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ایک بری بات کہی ہے اور یہ زیادہ بری بات کہہ دے، 2 بری بات کہہ دے، تب اب وہ معاملہ نہیں رہے گا، لیکن جس نے پہل کی ہے وہ جتنا برا کہہ رہا ہے اتنا ہی برا یہ بھی کہہ رہا ہے، تو جس نے پہل کی ہے اسی کو گناہ پہنچے گا۔ ایک اور شکل دیکھتے ہیں، کوئی شخص کسی کے منہ سے کسی کے لیے برا کلمہ نکالے
تو وہ بھی اس کے تحت جائز ہے، جیسا کہ کوئی مظلوم ہے اور کوئی ظالم ہے، تو یہ تو ان دونوں کا معاملہ ہے، تو کیا کوئی تیسرا شخص ظالم کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ تو ہاں، کوئی تیسرا شخص بھی ظالم کو برا بھلا کہہ سکتا ہے۔ جیسے کسی بہن نے کوئی معاملہ لے کر کے آیا کہ میرے شوہر ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہیں، اور ایک وہ مشہور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تھا سورہ مجادلہ میں، کہ ایک خاتون نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے تعلق سے بتایا کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا۔ تو یہاں پہ اتنا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت کرنا جرم ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا اور وہ آ کے آپ کو بات بتا رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں سن سکتے، نہیں، آپ کو سننا ہوگا اور اس کو صحیح مشورہ دینا ہوگا، یا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا ہوگا۔ یہاں پہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو غیبت ہے، آپ بیان نہیں کریں۔ اگر وہ بیان اس لیے کر رہی ہیں کہ آپ کے ذریعے سے وہ ظلم رک سکتا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کی بہو ہے، یا آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، یا آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ کے ذریعے سے وہ ظلم رک سکتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیبت ہے، ایسی بات نہیں کرو، تو یہ بات غلط ہو جائے۔ اس کو اجازت ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، وہ اپنی بات کہاں رکھے گا اور ظلم کو کس طریقے سے روکے گا؟ تو ظلم کو روکنے کا ایک طریقہ اور اللہ رب العزت نے اسے اجازت دی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو دونوں کا معاملہ تھا، مظلوم اور ظالم کا، لیکن ظالم کو کوئی تیسرا شخص بھی برا بھلا کہہ سکتا۔ اس تعلق سے ایک حدیث، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وہ اپنے ہمسائے کے شکایت کر رہا، یعنی اپنے پڑوسی کی شکایت کر رہا تھا کہ میرے پڑوسی سے مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو۔ وہ پھر آپ کے پاس دوبارہ اور 3 بار آیا تو آپ نے فرمایا، یعنی ایک بار آیا تو رسول اللہ نے کہا کہ جاؤ صبر، پھر اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر کے آئے کہ میرے پڑوسی سے مجھے یہ تکلیف ہے، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ صبر، پھر تیسری بار آئے، آپ نے کہا جاؤ صبر۔ لیکن جب تیسری بار آئے تو آپ فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جا اپنا سامان راستے پر ڈال دے، یعنی اپنے گھر کا سامان نکال کر کے سامنے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ وہاں۔ چنانچہ اس نے اپنا مال و متاع راستے پر ڈال دیا، مطلب اپنے گھر کا سامان سب نکال کر کے راستے پر رکھ دیا۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے انہیں اپنے ہمسائے کا سلوک بتایا۔ اب وہ لوگوں کے سامنے اپنے پڑوسی کا سلوک بتا رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں، اس لیے اپنا سامان نکال کر کے میں باہر بیٹھا۔ تو لوگ اسے لعنت و ملامت کرنے لگی۔ اب لوگ جب سنتے تھے کہ یہ پڑوسی ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ، تو سب لوگ جو سن رہے تھے وہ اس کو لعنت اور ملامت کرنے لگے۔ کس کو؟ جو ظالم ہے، کہ اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے اور ایسا کرے۔ لوگ لعنت کرنے لگے کہ اللہ بھی تیرے ساتھ ایسا برا کرے، یہ کرے، وہ کرے۔ تو وہ ہمسایہ اس کے پاس آیا، اب وہ پڑوسی اس کے پاس آتا ہے جس نے احتجاج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، مطلب وہ پڑوسی اس کے پاس آتا اور کہتا ہے، اور اس سے بولا اپنے گھر میں واپس چلے جاؤ، آئندہ میرے طرف سے کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں دیکھو گی۔ اب وہ سدھر گئے، یہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ اور اب میرے طرف سے تم کوئی بھی ایسا ناپسندیدہ سلوک نہیں۔ تو یہاں پر احتجاج کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا کی اجازت بھی دی گئی، اور اس طریقے سے ظلم کو روکنے کا ایک طریقہ اور بتایا۔ ابو داؤد، یہ حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 5153، 5153۔ یہاں تک تو ہم نے دیکھا، ایک تو برائی کرنے کی، برائی کو ہم نے سمجھا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کسی کے لیے برائی کرنا اس کے پیٹ، لیکن اجازت کسی کو دی گئی، تو اجازت کیوں دی گئی، کہاں تک دی گئی، اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ اللہ آخر میں فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، کہ اللہ خوب سننے والا اور علیم، خوب علم رکھنے علیمہ۔ لیکن ایک دوسری شکل بھی یہاں پہ پیش کی گئی، اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کے، اعلانیہ کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کے، یا برائی سے درگزر کرو۔ اب کسی نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو اس میں تمہیں ایک اجازت تو یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ اتنا برا کر سکتے، تم اسے روکنے کے لیے اس کی برائی کر سکتے۔ لیکن ایک دوسری شکل ہے کہ آپ برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا اور بڑا قدرت والا ہے، تو اللہ رب العزت کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے اگر تم اس کو درگزر کر۔ یعنی جس پر زیادتی ہوئی ہو اس کے لیے جائز قرار دیا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ حاکم کے سامنے پیش کرے، اپنا بدلہ لے لے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اس سے بہتر اور افضل بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ برائی کرے اور تم اسے معاف کر دو، تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا۔ اگر تم معاف کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا۔ یعنی اگر ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں یہ
ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارا رب بھی ہمیں معاف. سورہ شعراء آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 40، اور کسی برائی کا بدلہ اس کے مثل ایک برائی ہے، یعنی قصاص ہے، جتنا برا کیا اتنا وہ برا کر سکتا ہے. پھر جو معاف کر دے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہ ختم کرے بلکہ معاف کر دے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اس کا اجر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کے ذمے ہے اور فرشتے اتنا اتنا اجر لکھ دو. یہ ایسی نیکی ہے کہ پاور ہونے کے بعد، طاقت ہونے کے بعد، اگر کوئی شخص کسی کی برائی کو معاف کر دیتا ہے، اس کو درگزر کرتا ہے، اس کو سدھرنے اور سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں طائف والوں کو جب پہاڑ کے فرشتے آ گئے اور انہیں اختیار دے دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ چاہیں تو حکم دے دیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیں گے، لیکن نبی مکرم نے معاف. تو ایسا کوئی شخص ہم پر ظلم کر رہا ہے اور ہم اسے معاف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے، یعنی اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا. اور اللہ جب اجر دے گا تو اپنی شان کے مطابق اجر دے گا. اس کا اجر، اللہ نے فرشتے کو نہیں کہا کہ اس عمل کا اجر اتنا ہے، اتنی 1000 نیکی ہے تم لکھ لو، ایسا نہیں کہا. اور اسی طریقے سے روزے کا عمل بھی اللہ رب العزت نے، صیام کا اجر بھی اللہ نے فرشتوں کو ہاتھ میں نہیں دیا اور کہا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کا اجر. اور یہاں پہ جب بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو اجر. اور اللہ رب العزت جب اجر دے گا تو اپنی شان کے مطابق. جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرما دیتا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اگر کسی کو معاف کر دی تو ہماری عزت کم ہو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے تعلق سے فرمایا کہ اس سے کمی نہیں آتی. پہلا، صدقہ کرنے سے بھی ذہن میں ہمارے شیطان یہی بات ڈالتا ہے کہ مال تیرا کم ہو جائے گا، بڑھاپے میں کیسا خرچ پورا ہوگا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رسول اللہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وہی اعلان. تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کو اللہ رب العزت کم نہیں. اور اسی طریقے سے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ لیے تواضع اختیار کرے، یعنی اللہ کے لیے جھک جائے، تواضع اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرمائے. اللہ کے لیے جھک گیا، چھوٹا بن گیا، تواضع اختیار کر دیا تو اللہ رب العزت اسے سر بلندی عطا فرمائے. مسلم شریف حدیث نمبر 2588. اللہ رب العزت کیسے اجر عطا فرماتا اس کی ایک جھلک اس حدیث میں دیکھتے ہیں جو امام بخاری نے لے کر کے آئے اپنے بخاری میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کر لے گا، پھر اسے ڈھانپ لے گا، یعنی اس پر رحم کرے گا اور اسے چھپا لے گا اور فرمائے گا کہ کیا تو فلاں فلاں گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، کیا تو فلاں گناہ کا ارتکاب کرتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں اے پروردگار. تو اللہ تعالیٰ اس سے اس تمام گناہ کا اعتراف کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب تو مارا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج بھی تیرے گناہ پر معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس نیکی کی کتاب دے دی، اس کی نیکی کی کتاب دے دی. 2441. تو اللہ رب العزت ایسا معاف کرنے پر قادر ہے. دونوں شکلیں یہاں پر رکھی گئی. آیت نمبر 150، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر. تو ایک تو شکل یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا انکار کر دے اور اللہ کے رسول کا انکار کر دے، یہ تو کفر کا عمل ہے اور یہ کافر ہو گیا. لیکن دوسری شکل ایک اور آ رہی ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں، یعنی اللہ کو مانے لیکن نبیوں کو نہ مانے، یا اللہ کو مانے اور کچھ نبی کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، یا نبیوں کے اندر تفریق کرے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کریں، یعنی بعض نبی پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کر لیں. تو یہ اللہ کو مانے لیکن نبیوں کو یا بعض نبیوں کو نہ ماننے کی بات کرتے ہیں. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار. عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا. تو گویا کہ بعض نبی کو مان رہے اور بعض کا انکار کر، اور کسی ایک نبی کا بھی انکار کرنا، رسول کا بھی، ایک رسول کا بھی انکار کرنا. رسول یعنی پیغمبر،
پیغام لانے والے۔ تو اللہ رب العزت کا پیغام لے کر کے آئے، گویا کہ اللہ کی بات کا انکار۔ تو ایک رسول کا انکار کرنا سارے رسولوں کا انکار کرنا، ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار، ایک کتاب کا انکار کرنا ساری کتابوں کا انکار کرنا۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو تو مانتا ہوں، لیکن میں رسول اللہ کی حدیث کو نہیں مانتا۔ رسول اللہ کو نہیں مانتا یعنی رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانتا، ان کی حدیث کو نہیں مانتا۔ تو یہ بھی اسی ضمن میں آئے گا یہ شخص کہ میں تو اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانتا، میرے لیے قرآن کافی ہے، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، مجھے سنت کی ضرورت۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرنا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول۔ اچھا ایک چیز اور اس پہ غور کرنے والی ہے، آیت کو پھر سے دیکھیں، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں۔ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق، تو اللہ اور اس کے رسول میں تفریق یعنی فرق کریں۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول میں کیا فرق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول میں فرق یہ ہے، یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ اور اس کے رسول میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کرتے ہیں، تو کیا فرق نہیں کرنا ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہے کہ اللہ خالق ہے اور رسول بندے ہیں۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسول، عبد ہے اور رسول ہے، بندے اور اس کے رسول۔ تو یہ فرق کون سا کہا جا رہا ہے؟ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے، یہ فرق ہے اطاعت کا فرق۔ یہاں پہ احکام مراد ہے، اطاعت مراد، اور فرق کرتے ہیں یعنی قرآن میں اور حدیث میں فرق کرتے، تو قرآن کو تو مانیں گے حدیث کو نہیں، یا بعض حدیث کو مانیں گے جو ہمیں اچھی لگتی ہے اور بعض کا ہم انکار کریں۔ تو ہماری مرضی میں جو چیز آئے گی ہم اس کو لے لیں گے، جو سنت ہمیں پسند آئے گی وہ اس پہ ہم عمل کریں گے، اور جو سنت پسند نہیں آئے گی اس کو ہم چھوڑ دیں۔ اب آیت کو غور سے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کریں، تفریق کریں یعنی اطاعت میں فرق کریں، یا بعض نبیوں کو مانے بعض کا انکار کریں، یا نبی کو تو مانے لیکن نبی کی بات کا انکار کر دیں کہ نبی کو تو ہم رسول مان رہے ہیں، محمد رسول اللہ کو ہم نبی اور رسول مان رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں مانی، تو پھر پیغمبر کیسے مانے آپ نے؟ بھائی رسول کا مطلب ہی پیغمبر ہے، پیغام لانے والا، اور آپ نے پیغام کا ہی انکار کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، بعض نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کر لیں، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول کے درمیان کوئی اور راہ اختیار کر لیں، انہیں کوئی چھوٹ مل جائے، انہیں کچھ من مرضی کرنے کی اجازت دے دی کہ تم جس نبی کو چاہو مانو، جس کو انکار کرو۔ اللہ نے ان کے تعلق سے، ایسی سوچ والوں کے تعلق سے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ ہیں حقیقی طور پر کافر، یہی سچے کافر، حقیقی کافر، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار، یعنی انہیں بے عزت کیا جائے گا، رسوا کر کے ان کو عذاب دیا۔ اب دوسرے طرف اللہ رب العزت ایسی خصلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو سارے انبیاء پر ایمان لانے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت، اور یہیں پہ رکوع ہمارا ختم ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، فرق نہیں کہ سارے نبی اللہ رب العزت کی طرف، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، یعنی ان کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں کامل ہے، کیونکہ انہوں نے سارے انبیاء کو تسلیم کیا، ساری کتابوں کو تسلیم کیا، تو اللہ ان کا اجر ان کو دے گا، یعنی جنہوں نے انبیاء میں تفریق کی ان کا اجر ضائع ہو، انہیں کوئی اجر۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ بھی چکے، تو وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ تو اللہ رب العزت ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے، یعنی انہیں بخشش کی امید میں ہونا چاہیے اور انہیں اللہ رب العزت کی رحمت میں آنے کی امید ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے آیت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 136 میں ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے طرف اتارا گیا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف اتارا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام نبیوں کو ان کے رب کے طرف سے دی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ مومن کی صفت بتائی گئی۔ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ اس طریقے کا ان کا قول تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بھی یہی قول رکھے کہ ہم سارے نبیوں کے اندر کوئی بھی تفریق نہ کریں، کسی کا انکار نہ، آمین یا رب العالمین۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ رب العزت نے فرمایا 285 رسول اس پر ایمان لائے جو اس کے طرف، رسول اس پر ایمان لائے جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، اور مومن بھی اس پر ایمان۔ کل آمن باللہ
وہ ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتی اور ملائکہ پر، و کتبی اور کتابوں پر، و رسلی اور رسولوں پر۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مومن کی صفت بھی بیان کہ اللہ کے نبی بھی ایمان لائے ہیں اور مومن بھی ایمان لائے ہیں نبی پر اور کتابوں۔ اس طرح ایک حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اتنا بول کے نہیں چھوڑا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور سارے باطل معبود کا انکار ہو گیا۔ لیکن اور وضاحت کر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اکیلا ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی عبودیت و الوہیت کے اعتبار سے اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، تو اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی توحید کے پورے تقاضوں کو کوئی شخص پورا کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی قبول کرتا، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم کے طرف بھیجا، یعنی اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور اس کے طرف اس کی ایک روح ہے، اللہ رب العزت نے ایک روح کو بھیجا ہے، اور جنت حق ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ اقرار کرے، دیکھیے پہلے توحید کا، رسالت کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے ہونے کا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہونے کا وہ ایمان رکھے، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، یعنی جنت اور جہنم کا بھی وہ یقین رکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ کیسے ہی عمل کرتا ہو۔ یہ عقیدہ اتنا اہم کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور متفق علیہ روایت، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی، کہ اس کا ایسا عقیدہ رہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت میں، اللہ رب العزت کی توحید میں وہ کوئی بھی جو ہے شرک نہیں کرتا، کلمے کے پورے تقاضے کو پورا کرتا ہے، رسالت کو قبول کرتا ہے، اور دوسرے انبیاء یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی رسالت کو قبول کرتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول مانتا ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اس کا بھی یقین کرتا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3435، مسلم شریف حدیث نمبر 28۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دوگنا اجر ہے، مطلب وہ جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کا ڈبل اجر ملے۔ وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، یعنی پچھلے نبی پر اس کا ایمان تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آیا، ایسے شخص پر ڈبل اجر۔ وہ مملوک غلام جو اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کرتا ہے اور مالک کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، مطلب ایک غلام ہے جو اپنے آقا کے بھی حق کو ادا کرتا ہے اور اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ڈبل اجر۔ تیسرا، وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، یعنی ایک غلام لڑکی ہو، اور اس نے اسے ادب سکھایا اور اسے عمدہ تربیت کیا، ادب بھی سکھایا، عمدہ تربیت کیا، اسے اچھی اور اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کی۔ بتائیں کتنا بڑا عمل ہے یہ، کہ جو صرف ایک غلام لڑکی تھی لیکن اسے اس نے عمدہ تعلیم دی، اس کی تربیت کی اور اعلیٰ تعلیم اس کو فراہم کی، اور پھر اسے آزاد کر، اس سے نکاح کر لی، اسے آزاد کر کے اور اس کو گھر کی ملکہ کا اس نے درجہ دیا، اس سے نکاح کر لی، بس اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ پچھلی شریعت پہ تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو پچھلے نبی کو بھی اس نے قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کیا، آپ کی شریعت کو اس نے اطاعت کیا، تو ایسے شخص پہ ڈبل اجر ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 97 اور مسلم شریف حدیث نمبر 154 آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید